السلام علیکم گائز، کیسے ہیں ہم سب لوگ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل انفوٹیک، مائی نیم از انجینئر محمد وقاص۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا یوزر مینول CHF100 کا، اس کا کچھ حصہ کیا تھا ہم لوگوں نے۔ آج جو ہے اس کا دوسرا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہم اس کا آپریشن دکھائیں گے کہ وہ کس طرح سے ہم اس کو آپریشن موڈ میں لا سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے کی پیڈ سے پروگرام کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ سو گائز، تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے وہ CHF100 کا مینول، اس کا دوسرا پارٹ۔ آج ہم آپریشن شروع کریں گے۔ آپریشن کنٹرول جو ہے وہ اس کا کی پیڈ ہوتا ہے یا پھر ٹرمینل کنٹرول ہوتا ہے، اور جو ہم نے سیٹنگ کرنی ہوتی ہے، پروگرامنگ کرنی ہوتی ہے، وہ اسی کی پیڈ سے کرتے ہیں۔ کی پیڈ کی کچھ اس طرح کی شکل ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے ڈسپلے ہوتی ہے LCD، اور اس کے ساتھ ہرٹز، امپیئر، وولٹ یا پھر پرسنٹیج اور RPM کی شکل میں رائٹ سائڈ پر ہوتے ہیں بنے ہوئے پوائنٹس اس کے، اور اوپر جو ہے وہ رن، ٹیون، فارورڈ، ریورس، لوکل یا ریموٹ کنٹرول یا ٹرپ انڈیکیشن ہوتی ہیں، اور نیچے پروگرام یا اسکیپ کا بٹن ہوتا ہے۔ یہ پروگرام کرنے کے لیے، ان ہونے کے لیے، یا پھر پروگرام سے ایگزٹ کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اپ ڈاؤن کیز ہوتی ہیں، اپ مطلب انکریمنٹ کے لیے ہوتی ہے 1 پوائنٹ، اور ڈاؤن 1 پوائنٹ جو ہے وہ ڈاؤن کے لیے، ڈیکریمنٹ کے لیے ہوتی ہے۔ ڈیٹا انٹری، اگر ہم نے کوئی ڈیٹا چینج کیا ہے اس کو انٹر کرنا ہے تو ہم یہ والا بٹن دبا دیں گے تو ڈیٹا سیو ہو جائے گا۔ شفٹ جو ہے، شفٹ کی ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں جب ہم نے کھولا جس طرح 50.00 ہے، تو ہم اس ڈاٹ کو جو ہے جب چینج کرنا چاہ رہے ہوں تو ہم اس کو 5 کو اگر ڈائریکٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو 5 پر شفٹ دبا کر لے جائیں گے، اور ہم اس کو ڈائریکٹ 60 70 80 کر سکتے ہیں، یا پھر اس کو 5 کے بعد 0 پہ لگے رہیں گے تو یہ 1 2 3 4 اس طریقے سے بڑھے گا۔ اس کے بعد اس کی ڈسکرپشن دی گئی ہے، اور جو ہے اس میں سارا کچھ بتایا گیا ہے کہ پروگرامنگ کی انٹری یا اسکیپ فاسٹ ٹریول مینیو کے لیے ہوتا ہے، ڈیٹا انٹری کے لیے ہوتا ہے ڈیٹا یا پھر انٹر والا بٹن، اپ انکریمنٹ، ڈاؤن انکریمنٹ۔ اس کے بعد ہے ڈیٹا انٹری اور کوئک جوگ جو ہے، اگر ان کو کمبینیشن میں دبائیں گے، یعنی اگر ڈیٹا انٹری کو پہلے دبا کر بیٹھیں گے، اس کے بعد جو ہے کوئک جوگ دبائیں گے تو نئے پیرامیٹر شو ہوں گے جس میں سٹاپ یا رننگ سٹیٹس شو ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے شفٹ کی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ رن کی ہے، اگر ہم اس کو انورٹر کو کی پیڈ سے کنٹرول کر رہے ہیں تو ہم یہاں سے انورٹر کو رن کر سکتے ہیں۔ نیچے ہے سٹاپ یا ریسیٹ کی۔ سٹاپ، اگر مشین موٹر چل رہی ہے تو ہم اس کو بند کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم سٹاپ والا بٹن دبائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو ہم نے اس کو ریسیٹ کرنا ہو تو بھی ہم اس بٹن کو دبائیں گے تو فالٹ ریسیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئک یا جوگ کا بٹن ہوتا ہے۔ جوگ اس لیے استعمال کی جاتی ہے کہ اگر ہم کچھ لمحے کے لیے اپنی مرضی سے انورٹر کو چلانا چاہ رہے ہیں، یعنی کوئی چیز ہم نے تھوڑی دیر کے لیے چلانی ہے خود اپنی مرضی سے، تو ہم یہ والا بٹن دبائیں گے اور اس کو چلا سکتے ہیں۔ جوگ جو ہے فارورڈ بھی چل سکتی ہے اور ریورس موڈ میں بھی چلائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد کمبینیشن کی ہے جو کہ رن پلس سٹاپ بٹن ہے۔ رن پریس کر کے سٹاپ والا بٹن دبائیں گے تو انورٹر کو سٹاپ پہ چلا جائے گا۔ آگے اس کی انڈیکیٹر لائٹ جو اس کے اوپر دی تھی، یہ والی، یہ جو 50 کے اوپر دیا ہوا ہے، رن، ٹیون، ریورس، فارورڈ، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ رن ٹیون کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بند ہوگی بالکل تو یہ اس کا مطلب ہے کہ انورٹر اس ٹائم بند ہے۔ فلکر کر رہی ہوگی یعنی بلنک کر رہی ہوگی تو یہ آٹو ٹیون کر رہا ہے، اس کا مطلب۔ اگر لائٹ آن ہوگی تو آپریشن موڈ میں ہے، یعنی انورٹر چل رہا ہے اس ٹائم۔ ریورس فارورڈ کی انڈیکیشن ہوتی ہے، اگر یہ بند ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فارورڈ میں ہے، اگر یہ چل رہی ہو تو اس میں کا مطلب ہے ریورس موڈ میں چل رہی ہے۔ اس طرح لوکل یا ریموٹ موڈ ہوتا ہے، یعنی اگر ہم کی پیڈ سے چلا رہے ہیں تو بند ہوگی، اگر ہم یہ فلکرنگ کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمینل موڈ پہ، اگر لائٹ آن ہوگی تو ہم کمیونیکیشن موڈ پہ چلا رہے ہیں اس کو۔ آگے ٹرپ کی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ نارمل آپریشن سٹیٹس ہے، اگر بند ہو تو اگر فلکر کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور لوڈ پری وارننگ دے رہا ہے یہ۔ اس کے ساتھ جو رائٹ سائڈ پہ بنی ہوئی تھی انڈیکیشنز، وہ جو ہوتی ہیں پیرامیٹر شو کر رہی ہوتی ہیں کہ کون سی اس کا مطلب یونٹ ہے،
یعنی اگر فریکوینسی شو ہو رہی ہوگی تو ہارٹز میں چلا جائے گا، اگر کرنٹ شو کرا رہا ہوگا تو امپیئر میں ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ہم اچیو کر سکتے ہیں شفٹ کا بٹن دبا کر جب رننگ پوزیشن میں ہوتا ہے انورٹر۔ اس کے بعد پیرامیٹر سیٹنگ آ جاتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے پیرامیٹر سیٹنگ کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، پروگرام کا بٹن دبائیں گے۔ جب پروگرام کا بٹن دبائیں گے تو ہم فرسٹ لیول مینیو کے اندر انٹر ہو جائیں گے۔ اس کے P0 1 2 3 4 5 6 اور 7 اور اسی طرح PA اور PB کی شکل میں بھی ہوتے ہیں پیرامیٹر، جو کہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو جب ہم ایک دفعہ پریس کریں گے پروگرام کو تو پیرامیٹر لیول 1 کھل جائے گا۔ اگر ہم ڈیٹا انٹر کر دیں گے 0 کے اوپر تو وہ 0 والے پیرامیٹر کھل جائیں گے۔ اگر ہم اس کو اپ کی دبا کے 1 2 3 جون سا بھی پیرامیٹر ہم جانا چاہتے ہوں مین پیرامیٹر کے اندر، تو ہم وہی اوپر لا کر اس کے اوپر ڈیٹا انٹری کا بٹن دبائیں گے تو ہم ان پیرامیٹر سیٹنگ کے اندر چلے جائیں گے۔ اسی طرح انہوں نے P0 پریس کیا اور اپ کی دبائی P1 پہ چلا گیا، پھر انہوں نے ڈیٹا انٹر والا بٹن دبایا، P1 0 کے اندر کھل گیا، پھر اس نے اپ والا بٹن دبایا تو 1 پہ چلا، P1 0 1 پہ چلا گیا، پھر انہوں نے انٹر کا بٹن دبایا تو وہ 0 0 یعنی اس کی ہم سیٹنگ کرنے لگے ہیں۔ اب وہ اپ یا ڈاؤن کر کے اس کی سیٹنگ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نیکسٹ اگر انٹر ڈیٹا والا بٹن دبائے گا تو P1 0 2 کھل جائے گا۔ بیک آنا چاہتا ہے تو اسکیپ کا بٹن اس نے دبایا، دوبارہ P1 پہ چلا گیا، اور پھر ریورس کرنے کے لیے اس نے دوبارہ اسکیپ یا پروگرام والا بٹن دبا کے واپس اپنی کنڈیشن میں لے کر آ گیا۔ فالٹ ریسیٹ کرنا ہو تو سٹاپ یا ریسیٹ کا بٹن ہوتا ہے، اور اس کے بعد موٹر پیرامیٹر دینے کے لیے انہوں نے آسانی پیدا کرنے کے لیے دے دیے ہیں کہ P2 کے اندر ہوتے ہیں۔ جب ہم پروگرام کا بٹن پریس کریں گے ایک دفعہ، پھر ہم اس میں اپ شفٹ کا بٹن دبائیں گے، یعنی اپ کی دبائیں گے 2 پر لے کے جائیں گے، پھر ڈیٹا انٹری کا بٹن دبائیں گے تو ہم 2 پیرامیٹر میں چلے جائیں گے جہاں پر جو ہے موٹر کی ریٹڈ پاور ہوتی ہے، ریٹڈ فریکوینسی، ریٹڈ سپیڈ، وولٹیج، کرنٹ، یہ سارا کچھ اس کی سیٹنگ ہم وہاں سے کر سکتے ہیں۔ باقی ہم کس چیز کو زیادہ نہیں چھیڑتے۔ اس میں پاسورڈ سیٹنگ بھی ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل۔ جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ ان کے پاس فوراً پہنچ جائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔